بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلامک مورل سٹوریز کے محترم عزیز دوستوں، السلام علیکم۔ محترم ناظرین کرام، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بچہ رہتا تھا جس کا نام احمد تھا۔ احمد کی عمر تقریباً 9 سال تھی اور وہ اپنے والدین کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہا تھا۔ اس کے والدین بہت محبت کرنے والے تھے، لیکن احمد کی والدہ کو دل کی بیماری تھی جس کی وجہ سے وہ اکثر بیمار رہتی تھی۔ احمد اپنی والدہ سے بہت محبت کرتا تھا اور وہ بھی اپنے بیٹے کو بے حد پیار کرتی تھی۔ احمد ایک شرارتی اور ذہین بچہ تھا، وہ ہمیشہ کھیل کود میں مگن رہتا تھا۔ اس کی والدہ اکثر اسے سمجھاتی رہتی تھیں کہ کھیلنے کے ساتھ ساتھ پڑھائی لکھائی اور اپنا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ احمد اپنی والدہ کی باتیں سنتا تھا، لیکن اس کا زیادہ تر وقت کھیلنے میں گزرتا تھا۔ گاؤں کا چوراہا احمد کا پسندیدہ مقام تھا جہاں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے جایا کرتا تھا۔ کھیلنے میں اتنا مصروف ہو جاتا کہ کھانا کھانے کا خیال ہی نہیں آتا تھا۔ اس کی والدہ اسے روزانہ چوراہے پر جا کر کھانا کھلاتی تھیں اور ہمیشہ کہتی تھیں، بیٹا اگر تم وقت پر گھر نہیں آؤ گے تو میں تمہیں 3 دن تک کھانا نہیں دوں گی۔ احمد نے اپنی والدہ کی باتوں کو دل سے سن لیا اور سوچا کہ وہ اب وقت پر کھانا کھانے آ جائے گا، مگر جب وہ کھیلنے چلا جاتا تو اس کا دماغ صرف کھیل میں لگا رہتا اور وہ دیر سے گھر واپس آتا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، اس کی ممتا میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ احمد جتنا بھی دیر سے آتا، اس کی والدہ ہمیشہ اس کا انتظار کرتی اور اس سے پیار سے کھانا کھلاتی۔ وہ ہمیشہ یہی کہتی، کھانا نہیں دوں گی مگر جب تم آؤ گے تو تمہیں پیار سے کھلاؤں گی۔ لیکن جب احمد کی والدہ بیمار ہوئی اور ایک دن وہ اس دنیا سے چل بسی تو احمد کا دل ٹوٹ گیا۔ اس کی والدہ کی کمی احمد کو شدت سے محسوس ہونے لگی۔ اس کا دل غم سے بھر گیا اور وہ شدید اداس رہنے لگا۔ احمد کے والد نے اس کی حالت دیکھی اور فیصلہ کیا کہ وہ دوسری شادی کر لیں گے تاکہ احمد کو اپنی ماں کی کمی محسوس نہ ہو اور وہ اس غم سے باہر آ سکے۔ کچھ عرصے کے بعد احمد کے والد نے دوسری شادی کر لی۔ احمد کی نئی والدہ بھی بہت مہربان اور محبت کرنے والی تھی۔ احمد کو ان سے کوئی شکایت نہیں تھی اور وہ اپنے والد اور نئی والدہ کے ساتھ اچھے سے رہنے لگا۔ اس کی نئی والدہ بھی احمد کا خیال رکھتی اور اسے پیار کرتی تھی، لیکن احمد کی عادتیں بدلی نہیں تھیں۔ وہ پھر بھی کھیل کود میں مصروف رہتا اور جب کھانے کا وقت آتا تو وہ اپنی نئی والدہ کی باتوں کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتا۔ وہ ہمیشہ وقت پر کھانے کے بجائے دیر سے گھر آتا اور اس کی نئی والدہ اسے کھانا کھانے بلاتی تو وہ نہ آتا۔ ایک دن احمد کی نئی والدہ نے اسے وہی کہا جو احمد کی سگی والدہ کہا کرتی تھی، اگر تم وقت پر کھانے کے لیے نہیں آئے تو میں تمہیں 3 دن تک کھانا نہیں دوں گی۔ لیکن احمد پر ان کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ اپنے کھیل میں ہی مگن رہتا۔ 3 دن تک احمد گھر دیر سے آتا اور نئی والدہ اسے کھانا نہیں دیتی تھی۔ پھر ایک دن احمد گاؤں کے درخت کے نیچے بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا کہ گاؤں میں رہنے والا ایک شخص احمد کو دیکھتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ وہ شخص احمد کے قریب آیا اور اسے پوچھا، تم کیا سوچ رہے ہو؟ احمد نے جواب نہیں دیا۔ اس شخص نے پھر سوال کیا، بتاؤ تم کیا سوچ رہے ہو؟ تو احمد نے جواب دیا کہ میں اپنی ماں کو یاد کر رہا ہوں۔ پھر اس شخص نے احمد سے سوال کیا کہ اچھا بتاؤ تمہاری پہلی ماں اور نئی ماں میں کیا فرق ہے؟ احمد نے فوراً جواب دیا، میری پہلی ماں جھوٹی تھی اور نئی ماں سچی ہے۔ اس شخص کو یہ سن کر بہت حیرت ہوئی اور وہ احمد سے پوچھنے لگا، تم ایسا کیوں کہتے ہو؟ احمد نے جواب دیا، جب میں کھیلنے جایا کرتا تھا تو میری پہلی ماں مجھ سے کہتی تھی کہ اگر تم وقت پر نہیں آؤ گے تو میں تمہیں 3 دن تک کھانا نہیں دوں گی۔ لیکن جب میں دیر سے آتا تھا تو میری ماں ہمیشہ میرا انتظار کرتی اور مجھے پیار سے کھانا کھلاتی۔ اب میری نئی ماں بھی وہی کہتی ہے، لیکن جب میں دیر سے آتا ہوں تو وہ واقعی اپنے کہے گئے الفاظ کے مطابق مجھے کھانا نہیں دیتی۔ اس لیے میری پہلی ماں جھوٹی تھی اور نئی ماں سچی ہے۔ یہ سن کر وہ شخص احمد کے پاس آیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ احمد کو گلے لگا کر بولا، بیٹا میں تمہارا درد سمجھ سکتا ہوں۔ پھر وہ شخص احمد کو اپنے گھر لے گیا اور اسے پیٹ بھر کر کھانا کھلایا۔ وہ شخص احمد سے کہنے لگا، یہی فرق ہے سگی ماں اور دوسری ماں میں۔ سگی ماں ہمیشہ اپنی ممتا سے اپنے بچے کو پناہ دیتی ہے، اس کا دل کبھی نہیں ٹوٹتا۔ اس کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، وہ شخص احمد کو سمجھاتے ہوئے کہا۔
तुम्हारी माँ ने जो तुम्हें प्यारे से खाना खिलाया वो मोहब्बत और कुर्बानी की असल हकीकत थी, और यही तुम्हारी सगी माँ का हक था जिसे कोई भी नई माँ पूरा नहीं कर सकती। इसके बाद वो शख्स अहमद के पास बैठा रहा और उसने अहमद को तसल्ली दी और अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह तमाम माँओं को सलामत रखे, और जिनकी माएँ इस दुनिया में नहीं हैं अल्लाह उन्हें सब्र दे। अल्लाह पाक हम सब की माँओं को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें अपनी माँओं की कदर करने की तौफीक दे, आमीन। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सगी माँ की मोहब्बत और बेलोस कुर्बानी का कोई मुकाबला नहीं हो सकता। माँ की मोहब्बत में वो ताकत और गहराई होती है जो किसी दूसरी माँ से नहीं मिल सकती, और हमें हमेशा अपनी माँ की कदर करनी चाहिए।